2.5 کروڑ صرف لون کے لیے ہے، لون ٹھیک رکھنے کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ، اور دن کا 22 لاکھ روپیہ محل کا دن کا خرچہ، اور بیرون ملک دوروں کے لیے جدھر میاں صاحب دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، اوباما کے سامنے کاغذ نکال کے پڑھ پڑے ہوتے ہیں، بیچارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ 43 لاکھ روپیہ دن کا بیرونی ملک دوروں کا خرچہ آپ کے پیسے کا، اور اربوں کئی اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب کیا ہوا؟ ڈپول ہے کہ چیک کر لو کہ کون ہے۔ کیا ہو گیا؟ کسی کے پاس بندوق ہے؟ کھڑے ہم یہاں چلا دو۔ انسان ایک ہی دفعہ مرتا ہے، اور جب اللہ نے فیصلہ کیا ہوا 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے نہیں ہوتا، پھر تو اللہ اگر لے کے جانا ہے تو کسی اچھے مقصد کے لیے لے کے جا۔ تو سنیں، تو ان لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے عوام سے، پرویز خٹک جیسے لوگوں کو عوام سے اس لیے نہیں خطرہ کہ اس نے پوری عوام کے لیے کوشش کی ہے، پختونخوا کے لوگوں کے لیے اس نے جان ماری ہے، پولیس کا نظام ٹھیک کیا ہے، اس نے پٹواری سسٹم ٹھیک کیا، کرپشن ختم کی، اسکول اور ہسپتالوں میں حالات دیتے رہے۔ تو اس لیے لوگ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے عوام سے، کیونکہ عوام کی اس سے خدمت کی ہے۔ لیکن آج میں آپ سب کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نواز شریف سے 2 غلطیاں ہو گئی۔ ایک، اس نے سوچا کہ کپتان اس ڈبے میں پھنس کے اور گھر چلا جائے گا۔ آپ کپتان کو کتنی دیر سے جانتے ہیں؟ کبھی کپتان فیلڈ چھوڑ کے بھاگے تو آپ کا خیال ہے کہ میں نواز شریف اپنی سوچ رکھ رہا ہے؟ میں خود تو جنرل مشرف سے NRO لے کے تو سعودی عربیہ چلا گیا، میں نواز شریف ادھر ہی بیٹھا ہوں جب تک تمہارا استعفیٰ نہیں ملتا۔ اور دوسری غلطی، اس نے سمجھا کہ تحریک انصاف نون لیگ کی طرح ہے کہ بیچارے تھوڑی دیر آئیں گے، بارش ہوگی، تھک چک کے چلے جائیں گے گھر واپس۔ اسے نہیں پتا کہ نون لیگ ہے مفادات، پیسہ دو تو نون لیگ چلتی ہے۔ نون لیگ کا جب بھی جنون سے مقابلہ ہوگا نون لیگ ہارے گی، گاندھی کر کے بشک جیت جائے، اصل میں ہار جائے گی۔ تو اس کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ تھک جائیں گے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 22-23 دن ہو گئے۔ کتنے دن ہوئے؟ 23 دن بھی کبھی کوئی پارٹی مسلسل دھرنا دے سکتی ہے؟ تو دے سکتی ہے۔ تو نواز شریف بیچارے نے سوچا کہ یہ بیچارے تھک ہار کے آرام سے عمران خان کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اسے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو جو ابھی انفارمیشن دینے لگا وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے، یا ہمارے لوگ ہی فٹ نہیں ہو رہے، بیچارے ادھر سارے پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کل ٹی چوک واپس جانے لگے جدھر زیادہ جگہ ہے۔
اور دوسرا ہر پاکستان کے شہر سے مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں، ٹیکسٹیں آ رہی ہیں کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں، جو پارٹی میں بھی نہیں ہے، وہ لوگ جو پارٹی میں نہیں ہیں، پاکستانی شہری ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلہ کے مقابلے میں جدھر ایک طرف یہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹس کو، اور دوسری طرف پاکستان کی عوام جو ان سے تنگ آئی ہوئی ہے اور ان سے آزادی چاہتی ہے، وہ بھی آزادی کے اندر شامل ہونے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ صرف پاکستان سے نہیں آ رہے، نواز شریف گھبرانا جانا برطانیہ سے آ رہے ہیں، فرانس سے آ رہے ہیں، اسپین سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں۔ یہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، یہ سمندر بننے لگا ہے۔ تو اس لیے کل تو ڈی چوک جائیں گے ہم، اور وہاں انشاءاللہ دھرنا ہمارا جاری رہے گا، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے جتنا بھی ٹائم ہو، جب تک نواز شریف تمہارا سگنیچر نہیں ہوتا استعفے کے اوپر۔ اب میرا کام، میرا جو اصل کام ہے وہ دھاندلی ایکسپوز کرنا نہیں ہے، کیونکہ دھاندلی تو ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک بڑی اسکیم میں، اور وہ اسکیم یہ ہے کہ عوام کو غلام رکھنا۔ کیونکہ دھاندلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ووٹ سے اپنے لیڈر منتخب کر نہیں سکتے تو اس کا مطلب آپ کا ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں فکر کریں کہ تعلیم آپ کو دے، صحت دے، بجلی کی قیمت اوپر چلی گئی، آلو پتہ نہیں کدھر قیمتیں کدھر چلی، ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو کیا فکر ہے؟ کیونکہ نواز شریف کا پرائم منسٹر ہاؤس رائیونڈ میں ساری چیزیں مفت آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ دی جاتی ہیں، وہ پیسہ نہیں خرچ کرتا۔ رائیونڈ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تو ان کو آپ کی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی ووٹ سے نہیں آتے۔ تو اس لیے دھاندلی ایک حصہ ہے، لیکن دوسرا میرے پاکستانیوں، میں چھوٹی بات کروں گا، دوسری بات یہ کہ یہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ یہ سارے اوپر میں یاد رکھیں، یہ 500 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، 3 فرعون جو ہیں وہ انشاءاللہ آزادی مارچ کی وجہ سے گرنے والے ہیں۔ ایک ہے بادشاہ نواز شریف، دوسرا ہے میڈیا کا فرعون شکیل الرحمان، اور تیسرا اس ملک کے انصاف کا میر جعفر چودھری افتخار چودھری۔ یہ 3 فرعون آپس میں ملے ہوئے، انہوں نے مل کے گیم کھیلی ہے، ان تینوں وکٹوں نے ایک گیند پہ جانا ہے۔ یہ لوگ، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیسے کام کرتے ہیں۔ شکیل الرحمان نے نواز شریف کی مدد کی الیکشن میں، دھاندلی کروانے میں بھی، اس کو کور کرنے میں پورا اس نے گیم کھیلا۔ شکیل الرحمان کو کیا ملا یہ ذرا غور سے سنیں۔ اس کا وکیل پہلے تو کیا نام، شکیل الرحمان کا جو وکیل ندیم، اس کے اوپر فراڈ کے کیسز تھے، شکیل الرحمان نے پہلے تو وہ معاف کروا دیے۔ اس کے بعد SCCP، اس کے اندر اس کا سمدھی پھنسا ہوا تھا، کتنے فراڈ کا، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 100 کروڑ نہیں، تقریباً 80 ارب روپیہ کا فراڈ تھا۔ ایک تو سمدھی نواز شریف کا ہے،
جو اسکوٹر پہ پھرتا تھا آج سے 25 سال پہلے، آج ماشاءاللہ بچوں کے اربوں روپے کے بڑے بڑے ٹاورز ہیں دبئی کے اندر، خود کم از کم 2-3 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا اسمبلی ہے یہ شکیل الرحمان کا ہے، اس کے اوپر 80 ارب روپے کا فراڈ ہے اسٹاک ایکسچینج میں۔ اس کو بچانے کے لیے شکیل الرحمان کس کے ذریعے کوشش کر رہا ہے؟ اپنا دوست نواز شریف کے ذریعے۔ تو یہ سارے مل کے ایک دوسرے کا پیسہ بچاتے ہیں، کرپشن بچاتے ہیں، یہ سارا مافیا ہے۔ آپ کا مقابلہ اس مافیا سے ہے۔ لوگ تھوڑے طاقتور ہیں، پیسہ ان کے پاس، اور ان کو سوائے عوام کی طاقت کے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سب ملے ہوئے ہیں۔ اسمبلی میں آپ نے ان کی حرکتیں دیکھی ہیں، یہ اسمبلی میں جو آپ نے بات چیت سنی ہے ان کی، سوائے 2-3-4 کہہ لیں ضمیر والے لوگوں کے، پولیٹیشینز کے جو صحیح طرح بولے ہیں، باقی ساروں نے مل کے ایک اتنی زہر تحریک انصاف کے خلاف اتنی زہر اگلی کہ لگ رہا ہے کہ سارے پاکستان کے مسئلے تحریک انصاف کی وجہ سے۔ اقتدار میں یہ بیٹھے ہیں، پچھلے 30 سالوں سے باریاں لے رہے ہیں، ہمیں 1 سال موقع ملا پختونخوا میں، باقی تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہیں۔ لیکن وہ فلڈ آتا ہے تو وہ تحریک انصاف کی وجہ سے، وہ بیچارے ہمارے جو آئی ڈی پیز ہیں، جو قبائلی علاقے سے بیچارے لوگ کن مشکلوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ بھی صوبائی حکومت پہ ڈال دی ہے، کیونکہ وہ تو فاٹا تو سینٹر کے نیچے ہے، صوبائی حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ بھی سارا ذمہ داری ڈال دی ہے صوبائی حکومت کے اوپر، جس کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کے باوجود میں داد دیتا ہوں پختونخوا کی حکومت کو، اپنے لوگوں کو، ایک فاؤنڈیشن عمران خان فاؤنڈیشن کو ہم نے پورا زور لگایا اور لگاتے رہیں گے آئی ڈی پیز کے لیے۔ یہ ہمارے پاکستانی ہے، اور انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت جب آپ کی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی، ہم نے سارے مظلوم طبقوں کو جن سے ظلم ہوا ہے، قبائلی علاقے کے لوگوں سے لے کے بلوچستان کے لوگوں سے لے کے جو بیچارہ مظلوم طبقہ ہے، جو ہمارے کسان ہیں، جو مزدوروں سے ہو رہا ہے اس ملک میں، جو بیچاری غریب خواتین سے ہو رہا ہے، جو ہماری اقلیتوں سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ تحریک انصاف سارے پاکستان کے مظلوم طبقے کے ساتھ کھڑی ہوگی اور رائٹس کی موومنٹ ہوگی، حقوق کی موومنٹ ہوگی۔ تو اسمبلی میں آپ نے ان کے تماشے دیکھ لیے، اور شکر ہے کیونکہ ان کا اتحاد تو مفادات کے اوپر ہے، ہم پاکستانیوں کا اتحاد نظریے کے اوپر ہے، مقابلہ ہے نظریے کا اور مفادات کا۔ اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ نظریہ اکٹھا ہو جائے، ایک ہو جائے اور نظریے کو سمجھ آ جائے کہ اصل دشمن کون ہے، یہ نہیں کہ آپس میں تقسیم کر دیں، یہ شیعہ، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یا یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ کشمیری ہے، یا وغیرہ وغیرہ۔ آپس میں تقسیم ہمیں کر رکھتے ہیں، خود پہنچ جاتے ہیں نفرتوں کے اوپر ووٹ لے کے اقتدار میں، اور سارے ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کا تو آپ نے دیکھا کہ سائز بھی کتنا بڑا ہو گیا، کھا کھا کے ملک کو۔ اور وہاں بیٹھ کے ہمیں جمہوریت کے لیکچر دیتے ہیں، ان کو جمہوریت کا مطلب بھی نہیں سمجھ کہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں جمہوریت کے، اور جمہوریت ہوتی ہے عوام کی حکومت، عوام کے لیے۔ تو انشاءاللہ میں آخر میں کل ہم انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے، یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ لوگ تھک کے چلے جائیں گے، میاں صاحب کل دیکھنا ڈی چوک میں، آپ دیکھنا
دیکھنا اور ذرا پہلے ایک دو ٹرینکولائزر لے لینا مجمع کو دیکھنے سے پہلے، کیونکہ عوام بڑھتی جائے گی. میں یہ آپ کو آج کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہمارے عوام بڑھتی جائے گی، سارا پاکستان کا مظلوم طبقہ جمع ہوتا جائے گا، یہ سمندر بنتا جائے گا. میں تو اب اس ڈبے کا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ کل بال بھی کٹوائے اسی ڈبے کے اندر. میں سارے پاکستان کے طبقوں کو دعوت دے رہا ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ کل پہنچے. تاجروں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، رکشے والوں کو، ٹیکسی والوں کو، چھاپڑی والوں کو، طالب علموں کو، ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو، پولیس والوں کو جن کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ بھی پہنچے وہاں، اور ہمارے فوجی ڈیوٹی نہیں ہے تو وہ بھی پہنچے وہاں، کیونکہ یہ میری جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ نئے پاکستان کی جنگ ہے. اور تاجروں کو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ دیکھیں میں تاجروں کو کہوں گا کہ ہمارے بڑے نوجوان پختونخوا سے اور باقی علاقوں سے پہنچنا چاہتے ہیں ادھر، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی مدد کریں، ان کو مدد کریں تاکہ وہ نوجوان نئے پاکستان بنانے میں شرکت کریں. اور دوسری چیز کہ جو یہاں لوگ ہوتے ہیں دور دور سے آئے ہوتے ہیں، ان کے لیے پانی لے کے آئیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں، مہمان نوازی دکھائیں اسلام آباد اور پنڈی والے لوگوں، کیونکہ آپ سب ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ لکھ رہے ہیں. آپ پاکستان کو جو 1947 میں ہمارے بزرگوں نے آزاد کروایا تھا اور اس آزادی کو ہمارے سے چھین لیا گیا تھا، اب ہم واپس اسی آزادی کو ان سے چھیننے لگے ہیں واپس، اور انشاءاللہ نیا پاکستان بنانے لگے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر کی سب سے اہم ترین جو خبر تھی وہ یہی کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ اپنا یہ دھرنا ڈی چوک منتقل کرنے کا اعلان کر